اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی مثال کیسے ہے؟ کمثلی، ان کی مثال کی طرح، الذی، وہ جو، ینعق، جو پکارتا ہے، بما، اسے، لا یسمع، جو نہیں سنتا، الا، سوائے اس کے، دعا کا مطلب کسی کو بلانا، و نداءً، اور ندا، آواز لگانا، پکارنا، یعنی کسی کو بلانا یا پکارنا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ ایسے کسی اور ایسے بندے کو پکارے جو سوائے آواز کے اور ندا کے اور کچھ نہ سنتا ہو۔ سمن کا مطلب بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس کو پچھلی آیت سے جوڑ کے پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا کہ جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس چیز کی پیروی کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جو جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو موجود پایا، چاہے ان کے باپ دادا کو کوئی عقل ہو نہ کوئی ہدایت پہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جن لوگوں نے یہ والا کفر کیا، جن کو جب ہدایت کی طرف بلایا جائے تو وہ ہدایت نہیں لیتے، سنتے ہی نہیں ہیں بات کو۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ ایسے لوگوں کو پکارے جو سنتا ہی نہیں ہے سوائے بھیڑ بکریوں کا، جانوروں کا، جو ایک ریورس ہوتا ہے وہ آواز ہانکا، جس کو ہانکا جائے یا آواز ماری جائے تو سن لیتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بلا رہا ہو نا، آواز آ رہی ہو لیکن کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کی، ایسے ہی ہے یہ جانور۔ اور ایک اس کے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو دعوت و تبلیغ دے رہے ہوتے ہیں نا، اور ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے بلا رہے ہیں، اسے پڑھا رہے ہیں، اسے دین سمجھا رہے ہیں، اسے جنت جہنم کی اہمیت بتا رہے ہیں، جہنم سے ڈرانے کی، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یوں سن رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس کے اوپر کوئی اللہ کے عذاب کا ڈر محسوس نہیں ہو رہا، کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہے کسی چیز کا، تو وہ کسی اور پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ تو وہ مطلب ایک عجیب سی کیفیت میں سمجھ نہیں آئی بات کی، یہ والے حالات ہیں ان چیزوں کے۔ یہ ایسے ہی دیکھنا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان بدعات وغیرہ میں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ فلانی بدعت ہے، یہ فلانی بدعت ہے۔ آپ غور کرو، قرآن و حدیث سے ثبوت تو دیکھو، ایک بندہ اگر کسی چیز کو بدعت کہہ رہا ہے تو اسے دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو اس کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں، شادی بیاہ کی رسومات، رواج، یہ چیزیں بھی جن چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال لیا، ورنہ نکاح سمپل سا تھا، اس طرح کی بہت سی چیزیں، عبادات بہت زیادہ بڑھا دی، فرض، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز پہ اتنا توجہ نہیں دیتے، نوافل، اشراق کے نفل ہوں، تہجد کے نفل ہوں، فلانے نفل تسبیحات صبح شام کر رہے ہیں، لیکن فرض نماز پہ توجہ نہیں ہے۔ بندے، مرد الحضرات جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں بتایا نا، نساء میں، سورہ مائدہ میں، پتہ نہیں نساء میں، کہ بھی جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ایسے سستی سے آتے ہیں جیسے نا کوئی مسئلہ ہے انہیں، آرام، مطلب سستی سے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں، نماز میں جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، حالانکہ 5 نمازیں اگر جماعت سے پڑھ لو تو میرا نہیں خیال کہ تسبیحات یا ان ساری چیزوں سے زیادہ ثواب کسی اور چیز کا ہوگا، صرف فرض نماز کا ہوگا اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لو، لیکن نہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آرام سے اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے اور پھر تسبیحات پہ لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں، جو چیزیں فرض سب سے پہلے ہوتا ہے اور فرض کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے، نہ جماعت کا طریقہ تو جماعت کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں فرض پہ غور کرو، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا، نوافل پڑھو جتنی استطاعت ہو، لیکن اس وقت جب فرض پورے ہو چکے ہوں۔ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیات میں ذکر کیا، میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں مکمل کا ترجمہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ میں آیت نمبر 164 سے 65 سے بتاتا ہوں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ ایک دوسروں کو اللہ کا برابر بنا لیا، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب یہ ظالم لوگ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ساری کی ساری قوت ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب پیروکار، جو پیروی کرنے والے ہیں، جس کی پیروی کرتے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہ اپنے پیروکار سے، اپنے مریدوں سے، پیر اپنے مریدوں سے کیا کہتے ہیں، اعلان برات کرے گا، اور تمام کے تمام سبب، رشتے ناطے کٹ جائیں گے قیامت کے دن، اور وہ لوگ جو مرید تھے
وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس دنیا سے واپس جا سکتے تو ہم اپنے ان پیروں سے، جنہوں نے ہم لوگ مطلب جن سے ہم مدد مانگتے تھے یا جن سے اور بھی، تو ان سے بھی ایسے اعلان برات کریں کہ تم تو مطلب ہم تو تمہیں نیک سمجھتے ہوئے اس طرح مانگتے تھے، لیکن تم نے تو ہم سے اعلان برات کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو اگر لوٹ سکتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی اعلان برات کرتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کے دکھائے گا، اور وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو پاک چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور شیاطین کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے شیطان کی وہ مطلب قدموں کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی آج کل جو معاشرے میں پھیل رہی ہے، ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اللہ کے بارے میں بات ہے تو لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کوئی ہو سچے تو دلیل لے کے آؤ۔ تو لیکن نہیں، اللہ کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے، جو قرآن و حدیث میں ہے بس، باقی ہم بہت محدود ہیں۔ اور جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو موجود پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت پہ ہوں۔ ان لوگوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جس کو اگر کوئی پکارے تو وہ نہ آواز اور پکارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتے سمجھتے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھی ان کا وہ مطلب کوئی استعمال نہیں کرتے۔ یعنی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ انسان اندھا دھند کسی کی پیروی کرے سوائے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ انسان کی شان سے ہی بعید ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اس ٹائم اشرف المخلوقات، اربوں خربوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے پہ اللہ نے انسان کو فائز کیا ہے۔ انسان کیسے کسی اور کو اندھا دھند، چاہے وہ اپنے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، کیسے اندھا دھند فالو کر سکتا ہے؟ اس کو جج نہیں کرتا کہ بھی میں مطلب میرے گھر والے یا میرے والدین یا میرے مطلب اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ بھی رسومات کے لحاظ سے یہ صحیح کرنے، اپنے آپ کے اوپر عذاب، مشکلات، بوجھ ڈالے ہوئے ہیں فضول جو اسلام میں نہیں ہے، کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ تو یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، لیکن یہ جو 5-6 آیات مسلسل چلی ہوئی آ رہی ہیں، ان کا خلاصہ ایک دفعہ بتانا ضروری تھا کہ اس پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بیان کی ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ، تو مطلب مجبوری ہے 4-4 منٹ کے کلپ بیان کرنا تاکہ مطلب لوگ سن سکیں، لیکن ایک دفعہ ان کا کنیکشن آپ اس میں سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر جا کے بندہ کچھ غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آج آیت نمبر 171 تک، وما علینا الا البلاغ المبین۔